اس وقت اس چھوٹے سے کلینک کے ساتھ منسلک کمرے میں وہ نہایت پریشان حال بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا تبادلہ حال ہی میں اس علاقے میں ہوا تھا جہاں پر کسی قسم کی کوئی سہولت موجود نہیں تھی، اور وہ شہر میں رہنے والا لڑکا خود کو یہاں پر ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ نہ ہی یہاں پر کوئی نیٹ ورک کا بہترین انتظام تھا اور نہ ہی دوسری سہولیات۔ جب سے وہ آیا تھا اس نے ایک بار بھی اپنی ماں سے بات نہیں کی تھی، اور اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی ماں اس کے لیے بے حد پریشان ہوگی۔ گھر میں جوان بہن اور ماں کی پریشانی کا احساس اور دوسری طرف سے کرن کی اداسی کا سبب وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ کرن کس قدر غصے میں ہوگی۔ وہ جب سے شہر سے گاؤں آیا تھا اس نے ایک بار بھی کرن سے بات نہیں کی تھی۔ اپنے موبائل نکالتے ہوئے اس نے ایک بار سگنل دیکھے، لیکن سگنل نہ ہونے کے برابر تھے۔ اسے حقیقت میں اب غصہ آنے لگا۔ نہ جانے ایک دم سے بیٹھے بٹھائے سرکار کو کیا خیال آیا جو اسے یہاں پر لا کر پٹک دیا، اس ویران جنگل میں جہاں کام کے انسان نہ ہونے کے برابر ہیں۔ میں تو یہاں پر ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتا، چاہے پھر اس کے لیے مجھے جاب ہی کیوں نہ چھوڑ دینی پڑی۔ موبائل کو میز پر پھینکتے ہوئے وہ 2 انگلیوں سے پیشانی کو مسلتے ہوئے مسلسل یہی سوچ رہا تھا۔ شہر میں تمام سہولیات کے ساتھ زندگی گزارنے والا لڑکا اب یہاں آ کر حقیقی طور پر خود کو مصیبت میں پھنسا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ابھی وہ اسی مصیبت کا سامنا کر رہا تھا جب ایک دم سے ہی اس کا دروازہ کھلا اور اس نے پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ اندر داخل ہوتی ہوئی لڑکی کو اس نے ایک پل کے لیے عجیب نظروں سے دیکھا، اور پھر وہ کتنی ہی دیر تک اس سے نظر ہی نہیں جھکا پایا۔ سادہ سے کالے رنگ کے فراک میں اس کا دھمکتا ہوا نوخیز حسن اتنا گہرا تھا کہ وہ اپنی پریشانی بھول کر اسے دیکھنے لگا۔ صرف ایک پل کے لیے اس نے دل میں یہ اقرار کیا تھا کہ اس نے آج تک اتنی حسین اور معصوم لڑکی نہیں دیکھی، اور وہ بھی اس جنگل نما گاؤں میں جہاں پر اسے لگتا تھا کہ جانور نما انسان رہتے ہیں، جن کے اندر نہ ہی کسی قسم کے آداب ہیں اور نہ ہی زندگی جینے کے لیے کوئی بہترین طریقہ۔ اسے یہاں پر آئے ہوئے صرف 1 ہفتہ ہوا تھا، اور اس 1 ہفتے نے اسے اتنا بتا دیا تھا جیسے وہ یہاں پر برسوں سے رہ رہا ہو اور اب تھک چکا ہو۔ نہ جانے اتنی خوبصورت لوگ یہاں پر کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لڑکی کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ کچھ دیر وہ پریشانی اور خوف سے اسے دیکھتی رہی، اور پھر جھجکتے ہوئے اس کمرے کو دیکھنے لگی جس میں وہ اس وقت موجود تھا۔ لڑکی نے ہاتھ میں کپڑے سے سلا ہوا تھیلا پکڑ رکھا تھا جس سے اس نے مضبوطی سے باہوں میں اٹھا کر سینے سے لگا رکھا تھا، جیسے وہ اس کے لیے دنیا جہان کی قیمتی چیز ہو۔ رات کے اس وقت اکیلی لڑکی کا یہاں پر آنا اسے خاصا عجیب لگا، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ شاید یہ گاؤں کے لوگ بالکل سادہ دماغ کے مالک ہیں اور ان چیزوں سے ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ یہاں پر میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو اور کیا کام ہے تمہیں؟ وہ اسے عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولا۔ جب وہ لڑکی اس کی جانب بڑھی اور اسے کہنے لگی، مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے، دیکھیے میں بہت پریشان ہوں۔ اور اس کی بات سن کر اسفند کو حقیقت میں بے حد غصہ آیا تھا۔ ایک تو اسے اپنی پریشانی کھائے جا رہی تھی، اور اب آدھی رات کو یہ لڑکی اس کے کمرے میں آ کر عجیب تماشا لگا رہی تھی۔ میں یہاں پر فری نہیں بیٹھا جو رات کو بھی تم لوگوں کے مسئلے سلجھاتا رہوں، فی الحال جاؤ یہاں سے، صبح آنا۔ وہ اسے غصے سے دھتکارتے ہوئے بولا جب وہ مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کی جانب بڑھی۔ ہائے اللہ، آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پریشان لگ رہے ہیں۔ چلیں مجھے جلدی بتا دیں آپ کیوں پریشان ہیں، میں آپ کی پریشانی کا حل نکال دوں گی۔ وہ اس کے بالکل قریب ہوتے ہوئے سے پریشانی سے دیکھتے ہوئے بولی، اور اسفند کو ایک بار پھر اس کا لہجہ دیکھ کر عجیب لگا تھا۔ وہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے وہ ایک دوسرے کو صدیوں سے جانتے ہوں۔ اس نے گاؤں میں آ کر یہ بات کافی نوٹ کی تھی کہ یہاں کے لوگ کافی ملنسار ہوتے ہیں اور پہلی ہی ملاقات پر بے حد پرتکلف ہو جاتے ہیں، لیکن وہ فی الحال کوئی بھی مصیبت سر نہیں لینا چاہتا تھا۔ اسے ایک پل کے لیے وہ لڑکی اتنی معصوم لگی کہ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے آہستگی سے بولا، مجھے کسی سے ضروری بات کرنی ہے اور وہ میرا انتظار بھی کر رہی ہوگی، لیکن یہاں پر سگنل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور اسفند کی بات مکمل ہوتے ہی وہ لڑکی اس کے کندھے پر چپٹ لگاتے ہوئے بولی، ڈاکٹر صاحب یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ میں یوں چٹکی میں آپ کا مسئلہ حل کر دیتی ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو اس جگہ پر لے کر جاتی ہوں جہاں گاؤں کے لوگ شہری رشتہ داروں سے فون پر بات کرتے ہیں، اس جگہ پر سگنل اچھے آتے ہیں۔ اسفند کا دل چاہا کہ وہ انکار کر دے، لیکن بات کرنا بھی ضروری تھی،
وہ لڑکی یہیں کی رہنے والی تھی اور ہو سکتا تھا کہ وہ کسی ایسی جگہ کو جانتی ہو جہاں پر جانے سے اس کی بات گھر والوں سے اور کرن سے ہو جائے۔ اس کی ایک بہت بڑی پریشانی حل ہو سکتی تھی۔ وہ لڑکی اسے لے کر اس کمرے سے باہر نکلی اور ڈاکٹر اسوند اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ جب وہ تھوڑا دور ایک برگد کے درخت کے پاس جا کر رکی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ڈاکٹر صاحب، آپ اس کے اوپر چڑھ جائیے اور آرام سے بیٹھ کر جتنی دیر مرضی بات کرنی ہے کر لیں، یہاں پر اچھی طرح سگنل آ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اسوند اس کی جانب مشکور نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، تھینک یو سو مچ، لیکن اس پر چڑھنا میرے لیے خاص عجیب اور مشکل کام ہے۔ جب وہ لڑکی اس کے سامنے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں، میں آپ کو سہارا دیتی ہوں، آپ تھوڑا اوپر جا کر بیٹھ کر بات کر لیں۔ میں نے تو کبھی یہاں پر بیٹھ کر کسی سے بات نہیں کی، لیکن میں نے گاؤں والے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ اسی پر بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لڑکی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اسوند اس کا نازک ہاتھ تھامتے ہوئے درخت کی نچلی اور مضبوط شاخ پر ابھی بیٹھا ہی تھا جب 2 ہیڈ لائٹس روشن ہوئیں اور ایک گاڑی تیزی سے ان کی جانب بڑھی اور برگد کے درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ 2 نوجوان گاڑی سے نکلتے ہوئے ان کی جانب بڑھے اور اسوند ان کو دیکھ کر بوکھلا گیا۔ منال کی آنکھوں میں بھی خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ نیچے اتر ڈاکٹر، ابھی تجھے یہاں پر آئے ہوئے 10 دن نہیں گزرے اور تم گاؤں کی لڑکیوں کے ساتھ عیاشیاں کرتے پھر رہے ہو۔ جبکہ ان کے لہجے اور ان کی بات سن کر ڈاکٹر اسوند کو حیرت نے آن گھیرا۔ شاید وہ لوگ غلط سمجھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ ان کو مزید کوئی تسلی دیتا، جب ایک لڑکا تیزی سے منال کی جانب بڑھا اور اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے بولا، تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گی اور کتنے گل کھلائے گی، تو آج تمہیں ٹھکانے لگا کر ہی رہوں گا۔ جب وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور اسے روکتے ہوئے بولا، آپ جو کچھ سمجھ رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ وہ لڑکا بنا اس کی بات سنے اسے پکڑتا ہوا گاڑی کی جانب بڑھا اور بنا اس کی مزاحمت اور بات کی پرواہ کیے اسے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے بولا، اب تو ان دونوں کا فیصلہ پنچایت میں ہی ہوگا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم یہاں آ کر ہماری بہن کے ساتھ تعلقات بناؤ؟ تم جانتے بھی ہو کہ وہ کون ہے؟ مزمل خان کی بہن اسوند۔ ان کی بات سن کر میں پریشان ہو چکی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کتنی بڑی مصیبت میں پھنس چکا ہے۔ منال اس علاقے کے خانوں کی بیٹی تھی اور 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ اس کا باپ اس علاقے کی پنچایت کا سربراہ تھا۔ علاقے میں لڑکیوں کو ہمیشہ اپنے گھروں تک ہی محدود رکھا جاتا اور اپنی روایات میں ہی جکڑ کر رکھا جاتا۔ نہ جانے منال اس روز ڈاکٹر کے پاس کمرے میں کیا کرنے کے لیے آئی تھی جب یہ سب کچھ ہوا، اور اب وہ ایک بڑی مصیبت میں پھنس چکے تھے۔ اس بات کا اندازہ اس وقت ہوا جب وہ پنچایت کے بیچوں بیچ کھڑا ہو کر اپنے کردار کی صفائیاں پیش کر رہا تھا۔ اسے اپنے اوپر شدید غصہ آ رہا تھا کہ وہ ایک لڑکی کی بات مان کر بری طرح پھنس چکا ہے۔ تو وہ لڑکی بھی روتے ہوئے اپنی صفائیاں دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ وہ تو صرف ڈاکٹر صاحب کی مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے بھائی اس بات پر ذرا برابر یقین نہیں کر رہے تھے، بلکہ اسے ڈرا دھمکا کر خاموش کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب ساری بات سن کر پنچایت میں موجود ایک شخص کھڑا ہوتے ہوئے بولا، سکندر خان، اگر قصور تمہاری بیٹی کا ہے تو قصور اس شہر سے آئے ہوئے ڈاکٹر کا بھی ہے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ گاؤں والوں کی عزت کی طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھا کرتے۔ اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ اسے بھی سزا دلواؤ تاکہ آج کے بعد کسی بھی شخص کی جرت نہ ہو کہ وہ اس علاقے میں آ کر یہاں کی عورتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ باقی سب لوگ بھی اس کی بات سن کر یہی کہنے لگے کہ بالکل اس شخص کو بھی اتنی ہی سزا ہونی چاہیے اور سزا کے طور پر ان دونوں کا نکاح کروا کر انہیں گاؤں سے رخصت کر دینا چاہیے تاکہ آج کے بعد کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے اور اس لڑکی کے ساتھ سارے تعلقات بھی ختم کر دو۔ جب اسوند ایک دم سے ہی بھڑکتے ہوئے بولا، میں یہاں پر سرکار کی جانب سے تم لوگوں کی مدد کے لیے آیا ہوں اور تم لوگ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، نہ ہی میں اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ایسے کروں گا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے گاؤں کی جاہل گنوار لڑکیوں سے شادی کرنے کا۔ اگر تم لوگ واقعی سمجھتے ہو کہ سب میں میری کوئی غلطی ہے تو مجھے کوئی اور سزا دے دو، لیکن میں اس لڑکی سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ اس نے 2 ٹوک اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ وہ اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں برباد نہیں کر سکتا تھا۔ جبکہ منال خاموشی سے اسے دیکھتے ہوئے رو رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ نہ ہی اس کی بات کی کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی کوئی اس کے جذبات اور عزت کا خیال کرے گا۔ جب ڈاکٹر کی بات سن کر اس کا چچا حاکم خان اٹھتے ہوئے بولا، تو پھر ٹھیک ہے،
اگر یہ لڑکا اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتا تو میں ابھی اور اسی وقت اس کا نکاح اپنے ملازم سے کروانا چاہتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے آواز لگا کر نذیر نامی ملازم کو طلب کیا، جو تھوڑی ہی دیر کے بعد حاضر ہوا تھا۔ اسفند کو اسے دیکھتے ہی شدید کوفت ہوئی۔ وہ دھیڑ عمر کا ایک گندا میلا سا شخص تھا، جس کی داڑھی کے بڑے ہوئے بال اور مونچھیں اس کے حلیے کو عجیب سے عجیب تر بنا رہی تھیں۔ سب لوگ اس نکاح کے لیے حامی بھر چکے تھے۔ جب اس نے ایک نظر پلٹ کر اس معصوم سی لڑکی کو دیکھا، جو خوفزدہ نظروں سے ان لوگوں کو دیکھ کر رو رہی تھی، جس بھی وجہ سے وہ ان کے پاس آئی تھی، اس وقت وہ بری طرح پھنس چکی تھی، اور یہ سب کچھ ڈاکٹر اسفند کی مدد کرنے کے بدلے اسے جھکانا پڑ رہا تھا۔ بے اختیار ہی اس پر بے انتہا ترس آیا۔ اس کا دل چاہا کہ سامنے کھڑے ہوئے تمام لوگوں کو شوٹ کر دے، جن کے سامنے ایک عورت اور خاص طور پر ایک بیٹی کی کوئی عزت نہیں تھی۔ اگر وہ اس پر اتنا اعتماد نہیں کر سکتے تھے تو اس سے پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے پہلے کہ وہ لوگ نذیر نامی ملازم کے ساتھ اس کا نکاح پڑھا دیتے۔ جب اس نے بلند اور مضبوط آواز میں کہا، میں اس لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، اور پوری محفل میں ایک سناٹا چھا گیا۔ لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، جو کچھ دیر پہلے ہی اس بات کی نفی کر رہا تھا کہ وہ اس لڑکی سے نکاح نہیں کرے گا، اب اچانک سے اس سے نکاح کرنے کے لیے کیسے مان گیا؟ منال بھی حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے کے تاثرات بے انتہا سخت ہو چکے تھے، جیسے اسے اندر ہی اندر اس سب سے بے حد غصہ آ رہا ہو۔ حاکم خان اپنے فیصلے سے ذرا برابر پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اس نے بے حد زور دیا کہ لڑکی کی شادی میرے ملازم سے ہی ہوگی، لیکن اسود اس کے سامنے ہمت سے ڈٹ گیا، اور بالآخر سب کی موجودگی میں اسفند اور منال کا نکاح ہو گیا۔ وہ لڑکی جو کچھ دیر پہلے ہی اس نے دیکھی تھی، اب اس کی زندگی میں اتنی بڑی حیثیت سے شامل ہو گئی۔ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ یوں لمحوں میں طے کر کے اسے برباد کر دیا جائے گا۔ اس کے سارے خواب، اس کی ساری خواہشات ہی دم توڑنے لگی تھیں، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جو ہونا تھا اب ہو چکا تھا، تو فی الحال اسے اپنے اوپر سخت غصہ آ رہا تھا کہ اس نے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی زندگی برباد کر دی۔ لیکن اگر وہ سب کچھ نہ کرتا تو اس معصوم لڑکی کی زندگی اندھیروں میں ڈوب سکتی تھی۔ حق مہر میں انہوں نے 1.5 لاکھ روپیہ لکھوایا تھا، اور کچھ شرائط بھی، کیونکہ حاکم خان نے سر توڑ کوشش کی تھی کہ اس لڑکی کا نکاح اسفند سے نہ ہو۔ اس لیے کچھ ایسی شرائط رکھیں کہ وہ نکاح سے خود ہی انکار کر دے، لیکن وہ اب کسی صورت اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا تھا، اسی لیے خاموش بیٹھا رہا۔ نکاح ہونے کے بعد وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، اور منال اس کے پاس ہی بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس نے اپنی آزادی کے لیے اس شخص کے گلے میں کتنی بڑی مصیبت ڈال دی ہے۔ وہ تو اس رات صرف مدد کے تحت اس کے پاس گئی تھی، اور جس کے بدلے میں یہ سب کچھ ہوا، جس کا وہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسفند مسلسل اسے روتا دیکھ کر کوفت زدہ ہو چکا تھا، اسی لیے اسے سختی سے دیکھتے ہوئے بولا، اب جاؤ یہاں سے، تم نے اب میرے سر پر ہی بیٹھے رہنا ہے۔ اور اس کی بات سن کر منال کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، اور پھر آہستگی سے بولی، اگر آپ نے میری مدد کر ہی دی ہے تو میری پوری مدد کر دیجیے۔ میرے پاس یہاں پر رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، اور شہر جانے کے بعد بے شک مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجیے گا، میں اپنے لیے کوئی نہ کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ لوں گی۔ وہ روتے ہوئے اسے فریاد کر رہی تھی، جس شخص کے ساتھ ابھی اس کا رشتہ جڑا تھا، اور اتنا پختہ رشتہ کہ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایک چھوٹی سی مدد اسے کہاں سے کہاں لے کر آئی۔ اسے رہ رہ کر اس شخص کے لیے افسوس ہو رہا تھا جس کی زندگی برباد کر دی گئی۔ وہ اندر ہی اندر خود کو قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ یہ سب کچھ کبھی نہ کرنے دیتی، لیکن حالات اس کے بالکل متضاد چل رہے تھے۔ اسفند خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا۔ اس سے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کن لوگوں میں نہایت بری طرح پھنس چکی ہے۔ وہ لوگ جنہیں اپنی بیٹیوں اور بیویوں کی عزت اور زندگی کی کوئی پرواہ نہیں، وہ لوگ کیسے اس کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا اور اپنی بہن کا آخری سہارا، اسے بھی اپنی زندگی کی بے حد ضرورت تھی۔ وہ اپنی زندگی کو ان لوگوں کے بیچ رائے گاہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اس کے ساتھ جڑ چکی اس لڑکی کی زندگی بھی اس کے لیے بہت معنی رکھتی تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ کوئی لگاؤ نہ سہی، لیکن پھر بھی وہ اس کی زندگی برباد نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ اسے کسی نہ کسی طرح شہر میں پہنچا دے، اسی لیے اسے سخت تیوروں سے گھورتے ہوئے بولا، تمہارے پاس صرف 5 منٹ کا وقت ہے، جلدی اپنے گھر جاؤ اور اپنا قیمتی اور ضروری سامان لے کر آ جاؤ، لیکن یاد رکھنا میں صرف 5 منٹ تمہارا انتظار کروں گا۔
وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ چل دی۔ اسفند دروازے کے سامنے جا کر رک گیا اور وہ گھر کے اندر چلی گئی، جہاں سب لوگ اسے خونخوار نظروں سے گھور رہے تھے، حتیٰ کہ وہاں پر کوئی بھی ایسا انسان نہیں تھا جو اسے ترس بھری نظروں سے دیکھتا یا اس کی ساری حقیقت پوچھتا۔ سبھی اسے مشکوک نظروں سے گھور رہے تھے۔ جب اس کی تائید اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اب یہاں پر کیا لینے آ گئی ہو؟ اپنے عشق کے چکر چلا کر تم نے ہم سب کی عزت دو کوڑی کی کر دی ہے۔ تمہارا نکاح کر کے تمہیں یہاں سے بھیج تو دیا ہے، اب دوبارہ واپس کیوں آئی ہو؟ اور اسے ان لوگوں کے لہجوں پر افسوس ہو رہا تھا۔ ان کے لہجے حقارت کا مقام رکھتے تھے۔ وہ یہ بھی نہیں جان پائی کہ وہ شاید کچھ پل کے لیے ان کے ساتھ آخری بار ملاقات کرنے کے لیے آئی ہو، بلکہ وہ اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے اور اس پر تانے کستے ہوئے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ کاش آج اس کی ماں زندہ ہوتی۔ وہ یہ بھی نہیں جان پائے کہ وہ شاید کچھ پل کے لیے ان کے ساتھ آخری بار ملاقات کرنے کے لیے آئی ہو، بلکہ وہ اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے اور اس پر تانے کستے ہوئے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ کاش آج اس کی ماں زندہ ہوتی تو کوئی بھی اس کے ساتھ یوں نہیں کر سکتا تھا۔ اسے وہ دن یاد آ رہے تھے جب اس نے رات دن لوگوں کی خدمتیں کی تھیں اور اپنے چچا زاد بہنوں کی ہر بات مانی تھی، لیکن آج اس کی چھوٹی سی غلطی پر وہ لوگ یوں منہ پھیر گئے جیسے وہ ان کے اوپر آئی ہو۔ وہ خاموشی سے روتے ہوئے کمرے میں چلی گئی اور واجبی سامان لے کر دہلیز پر آئی۔ اس نے پلٹ کر ایک بار پھر سارے گھر کو دیکھا تھا جہاں اس نے زندگی کے 20 سال گزارے تھے۔ وہ 20 سال جیسے بھی تھے، لیکن اس گھر سے اسے بے حد محبت تھی، لیکن کوئی بھی اسے یہاں روکنے والا نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے باہر چلی گئی اور اسے بنا دیکھے ہی اسے لے کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ وہ اس سے کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا، حتیٰ کہ وہ تو اسے اپنے سامنے بھی برداشت نہیں کر پا رہا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ اس لیے جب وہ رات کو ڈرتے ڈرتے بیڈ پر بیٹھنے لگی تو اس نے اسے دھتکارتے ہوئے کہا، خبردار، اگر تم نے کسی بھی رشتے کو بنیاد بنا کر میرے قریب آنے کی کوشش کی یا میری چیزوں پر اپنا حق جتانے کی کوشش کی تو تمہیں تو اچھا خاصا پڑھا لکھا لڑکا مل گیا ہے، لیکن میری تو زندگی برباد ہو گئی ہے۔ مجھے کیا ملا؟ بس تم ایک جاہل گنوار لڑکی جسے میں کبھی بھی اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ منال کے رونے میں شدت آ چکی تھی۔ وہ بھری بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، گوار ہی تو نہیں بننا چاہتی تھی میں، اسی لیے تو ان لوگوں سے بغاوت کر دی۔ ہاں تو تم نے بغاوت کر دی اور میری زندگی کو اجیرن بنا دیا۔ تم اس رات میرے کمرے میں نہ آتی اور نہ ہی میری زندگی مشکلات کا شکار ہوتی۔ وہ دھاڑتے ہوئے اس کی جانب بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر پوچھنے لگا، کیوں آئی تھی؟ تو وہ اس رات میرے کمرے میں آخر تمہاری یہی چال تھی کہ تم مجھے اپنانا چاہتی تھی تاکہ تمہیں آزادی اور ان لوگوں سے چھٹکارا مل جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں پڑھانا چاہتی تھی اور گاؤں میں آپ کے علاوہ کوئی بھی اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا جو مجھے یہ بات سمجھا سکتا کہ میں پرائیویٹ طور پر کیسے پڑھ لکھ سکتی ہوں۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہے۔ وہ خوف زدہ نظروں سے افسند کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جو اس کی طرف دیکھتے ہوئے طنز بھری ہنسی ہنسنے لگا۔ یعنی تو اب مجھے اپنی ان معصومانہ باتوں میں لگاؤ گی اور میں الجھ جاؤں گا؟ وہ کبھی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ لڑکی رات کے 12 بجے اس کے پاس یہ سب کچھ جاننے کے لیے آئی تھی، اس سے پہلے کہ وہ مزید اس پر دھاڑتا۔ جب میز پر رکھے ہوئے اس کے سامان پر نظر پڑی، جو بس واجبی سے 2 تھیلے تھے، ایک تھیلا جسے وہ اس رات اپنے سینے سے لگا کر آئی تھی اور اس کے ساتھ رکھا ہوا چھوٹا سا شاپر۔ وہ جلدی سے اس تھیلے کی جانب بڑھا اور اسے کھول کر دیکھا۔ کتابوں کا انبار اس کے قدموں میں آن گرا اور وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ یعنی وہ سچ کہہ رہی تھی۔ اس رات وہ اسی تھیلے کو لے کر اس کے پاس آئی تھی اور اس تھیلے میں موجود کتابیں اور کاغذات یہی بتا رہے تھے کہ وہ اس سے کسی قسم کا مشورہ لینا چاہتی تھی، اور پھر اس کی مدد کرتے ہوئے پکڑی گئی اور ایک غلط فہمی کی بنا پر ان دونوں کے درمیان رشتہ قائم کر دیا گیا۔ اسے اس لڑکی سے سخت بیزاری سہی، لیکن پھر بھی اسے نہ جانے کیوں اس پر ترس آ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنی بیزاری کو چھپا نہیں پا رہا تھا۔ اس لیے ایک بار بھی اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، اگر تم پڑھنا ہی چاہتی ہو تو میں تمہاری زندگی کو آزاد کر کے تمہیں تمہارے مستقبل کی جانب گامزن کر دوں گا، لیکن تم مجھے یوں مہرہ بنا کر اپنی زندگی نہیں سنوار سکتی۔ اب خاموشی سے صوفے پر جا کر لیٹ جاؤ، کیونکہ صبح ہمیں شہر چلے جانا ہے۔ میں یہاں سے اپنا ٹرانسفر شہر میں کروا لوں گا۔ منال کے لیے اتنا کافی تھا کہ وہ اس کی بات پر یقین کر چکا تھا۔ خاموشی سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے وہ کچھ دیر انتظار کرتی رہی۔ جب اسفند مکمل طور پر نیند کی وادیوں میں اتر گیا اور وہ بھی صوفے پر لیٹ گئی۔ انجان جگہ پر اسے نیند نہیں آ رہی تھی،
لیکن دن بھر کی تھکاوٹ کی وجہ سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور 2 آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے بالوں میں جذب ہو گئے۔ نہ جانے اس کی کیسی قسمت تھی، بچپن سے ہی ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور باپ نے توجہ نہیں دی، کیونکہ اس کے باپ کو صرف اس کی بیٹیوں سے ہی لگاؤ تھا۔ وہ یہی سمجھتا تھا کہ عورت ذات مرد کی کمزوری کا سبب بنتی ہے، اور وہ اپنی بیٹی کو کبھی بھی اپنی کمزوری نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے آج تک منال سے نہ کبھی پیار کی بات کی اور نہ ہی اس کا احساس کیا، جبکہ اس کی چچازاد بہنیں اسی گھر میں خوبصورتی سے اپنی زندگی گزار رہی تھیں۔ بچپن سے ہی اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر اپنے خواب پورے کرے گی، چاہے پھر اس کے لیے اسے جتنی ہی محنت کرنی پڑی۔ وہ ہمیشہ یہی چاہتی تھی کہ وہ پڑھے اور اپنا نام روشن کرے، تاکہ اس کے باپ کو پتہ چلے کہ بیٹیاں زحمت نہیں ہوتی۔ اور اس رات بھی وہ اسی حوالے سے ڈاکٹر اسونت کے پاس آئی تھی۔ دراصل جب سے اسے یہ علم ہوا تھا کہ شہر سے ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر آ چکا ہے، تو اس نے اپنے ذہن میں پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس ڈاکٹر کے پاس جائے گی اور اسے اپنی پڑھائی کے متعلق بات کر کے مدد لے گی، کیونکہ یہاں پر اور کوئی ایسا انسان نہیں تھا جو اس کی مدد کر پاتا، اور نہ ہی اس کے گھر والے اسے لمبی چوڑی تعلیم کی اجازت دینے والے تھے۔ یہی باتیں سوچتے سوچتے راہ جانے اب اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی۔ صبح جیسے اس کی آنکھ کھلی تو اسفند کمرے میں اپنی پیکنگ میں مشغول تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی، اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور نہ ہی اسے مخاطب کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنا کام مکمل کر رہا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی اور باورچی خانے کی ایک ٹرے دے کر چلا گیا۔ اسفند نے خاموشی سے کھانا کھایا اور بچا ہوا کھانا اس کے لیے رکھ کر باہر چلا گیا۔ اسے بھی شدت کی بھوک لگ رہی تھی، رات بھی اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، اسی لیے جلدی سے اٹھی اور باقی کھانا کھانے لگی۔ ٹرے میں رکھے ہوئے کھانے سے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اسفند نے اس کے لیے بھی کھانا منگوایا ہے، لیکن پھر اسے بنا کہے ہی خود کھا کر باہر چلا گیا تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لے۔ منال نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اور اب اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب تھوڑی دیر بعد وہ اندر داخل ہوا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، اپنا سامان اٹھا لو، ہم شہر کے لیے نکل رہے ہیں۔ اس کا سامان نہ ہونے کے برابر تھا، بس کتابوں سے بھرا ہوا ایک تھیلا اور ایک شال، جیسے اپنے اوپر اوڑھ لینے کے بعد منال خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ اس کے اندر مختلف سوچوں کا ہجوم تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص اسے کہاں پر جا کر چھوڑ دے گا۔ دیکھنے میں پڑھا لکھا، باروب اور شاندار پرسنالٹی رکھنے والا شخص اس کا ہوتے ہوئے بھی اس کا نہیں تھا، اور ایک بار پھر اس کی زندگی اندھیروں کی نظر ہو جانی تھی۔ گاڑی میں اسے بٹھانے کے بعد اسفند نے سامان گاڑی میں رکھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی گاؤں کے ویران منظروں کو چھوڑ کر آگے بڑھتی جا رہی تھی، اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے 2 نفوس اپنی جنگ سے بیزار نظر آ رہے تھے۔ اسفند اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کرن سے منسوب ہو چکا ہے، اور کرن اس سے بے حد محبت کرتی ہے۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ نہ جانے اس کی ماں نے اس کی شادی کے حوالے سے کیا کیا سپنے سجا کر رکھے ہوں گے۔ اسے یہ بھی فکر لاحق تھی کہ اب ہو کر اس لڑکی کا تعارف کیسے کروائے گا۔ وہ لوگوں کو کیا بتائے گا کہ اس پر بدکرداری کے لگائے ہوئے الزام کے بعد یہ لڑکی اس کے سر تھوپ دی گئی۔ اتنا تو کر ہی سکتا تھا کہ اس لڑکی کو کسی NGO کے حوالے کر دیتا، لیکن پھر اس کے بعد اس لڑکی کا کیا ہوگا؟ کیا وہ خود غرض بن کر اسے طلاق دے دے اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچے؟ 100 طرح کی جنگیں اس کے ذہن کی اسکرین پر چھڑی ہوئی تھیں، جبکہ گاڑی کے شیشے کے پار چلتے ہوئے منظر کو دیکھ کر منال بھی مختلف سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں ابھی بھی وہ بات بالکل واضح تھی کہ اس رات اسفند کسی لڑکی سے بات کرنے کے لیے اتنا بے قرار تھا۔ وہ اچھی طرح جان چکی تھی کہ اس کی زندگی میں پہلے ہی کوئی موجود ہے، اور نہ صرف موجود ہے بلکہ اچھی خاصی حیثیت بھی رکھتی ہے، اور یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے حویلی میں اس کے لیے دروازے بالکل بند ہو چکے ہیں اور واپسی کا راستہ ختم ہو چکا ہے۔ بے قصور ہونے کے بعد وہ لوگ اسے کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ کیا وہ شخص اسے باہر جا کر چھوڑ دے گا اور اپنی نئی زندگی شروع کر لے گا؟ اگر اس نے اسے چھوڑ بھی دیا تو وہ کہاں جائے گی؟ وہ تو شہر میں کسی سے بھی واقف نہیں ہے، لیکن وہ اب ساری زندگی اس شخص کے ساتھ تو نہیں رہ سکتی۔ بھلے ہی وہ اب اس کا شوہر ہے، لیکن وہ کبھی بھی دل سے اس رشتے کو تسلیم نہیں کرے گا، اور ہمیشہ یہی سمجھتا رہے گا کہ منال اس پر زبردستی سے تھوپ دی گئی ہے، اور زبردستی مسلط کی گئی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا اس کے لیے واقعی مشکل ہے۔ گاڑی میں بالکل خاموشی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ شہر میں وہ اسے لے کر ہاسٹل میں آیا۔ فی الحال وہ اسے اپنے جاننے والوں کے بیچ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ہاسٹل میں اس لڑکی کے بارے میں باز پرس کی گئی تو مجبوراً اپنا نکاح نامہ دکھا کر اسے اپنی بیوی بنانا پڑا۔ تبھی ہاسٹل میں ان دونوں کو ایک ہی روم دیا گیا،
اس نے منال کو ادھر ہی چھوڑا اور خود ڈیوٹی پر چلا گیا۔ اس نے ماں سے بات کر لی تھی، لیکن فی الحال اس بات کو مخفی رکھا تھا کہ وہ شہر میں واپس آ چکا ہے۔ نہ ہی وہ کرن سے فی الوقت کوئی ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ انتظار کرنا چاہتا تھا جب تک کہ اس لڑکی کو کسی محفوظ ٹھکانے پر نہ پہنچا دے۔ پورا دن ڈیوٹی کے بعد وہ شام کو گھر آیا تو منال کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے اس احساس نے آن گھیرا کہ وہ اس کا انتظار کر رہی ہے، کیونکہ اسون کو اندر آتے دیکھتے ہی وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اسے سلام کرتے ہوئے اس کی جانب بڑھی، لیکن اس سے پہلے ہی اسون نے ہاتھ میں پکڑا ہوا بیگ بیڈ پر رکھ دیا۔ اس نے صرف ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ آج پہلے کی نسبت سرخ تھا اور اسے بار بار ہلکی ہلکی کھانسی بھی ہو رہی تھی۔ ابھی بھی وہ کل والے لباس میں ملبوس تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا آ گیا۔ اس نے کھانا کھایا اور باقی کھانا منال کے لیے چھوڑ دیا۔ منال نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ اسود نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ جب کچھ دیر کے بعد منال اٹھی اور شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اسود کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ شاید وہ سو گیا ہے۔ اس نے اپنی شال اتار کر سائڈ پر رکھتے ہوئے اپنے بالوں کو کھولا اور اپنے بالوں میں ہلکی ہلکی کنگھی کرنے لگی۔ اس کا معمول تھا کہ وہ سونے سے پہلے اپنے بالوں میں کنگھی کر کے ہی سوتی تھی، کیونکہ الجھے ہوئے بالوں کے ساتھ اسے نیند نہیں آتی تھی۔ آج پورا دن ہی وہ اس شخص کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ آیا تو بھی اس نے نہ ہی اس سے کوئی بات چیت کی اور نہ ہی کوئی رسمی جملوں کا تبادلہ کیا، بلکہ خاموشی سے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد لیٹ گیا۔ اسے شاید ٹھنڈ لگ چکی تھی، کیونکہ سارا دن ہی اس کے جسم میں ہلکا ہلکا درد رہا، جس کی وجہ سے اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اسے بخار ہو رہا ہے۔ اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ وہ آج بیڈ پر سو جائے، لیکن وہ اس شخص کے غصے سے خائف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس شخص نے سختی سے منع کر رکھا ہے کہ وہ اس کی چیزوں پر اپنا حق ظاہر نہیں کرے گی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی شال اٹھا کر صوفے پر لیٹ گئی اور شال کو اچھی طرح پھیلا کر اپنے اوپر لپیٹ لیا۔ اسفند جو کافی دیر سے بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا، ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کر اس کی تمام حرکات کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ اس کے کالے سیاہ بالوں کو دیکھ کر کافی دلچسپی سے انہیں دیکھتا رہا، جو کسی گہری سوچ میں گم ان میں کنگھی کیے جا رہی تھی، اور پھر ان کو ہلکی سی چوٹی میں باندھ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں اس کی بھاری سانسیں گونجنے لگی تو اس فن نے بھی تسلی سے آنکھیں بند کر لیں اور نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ صبح اسفند اٹھا تو اسے صوفے پر سکڑی سمٹی ہوئی منال کو دیکھ کر شدید ترس آیا۔ وہ آہستہ آہستہ کانپ رہی تھی۔ کمرے میں جتنی سردی تھی، بنا کمبل کے غیر آرام دہ حالت میں صوفے پر سونا اسے کافی عجیب لگ رہا تھا۔ اس نے اسے کندھے سے ہاتھ لگاتے ہوئے جھنجھوڑا، لیکن وہ بالکل ویسے ہی پڑی رہی۔ جب پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے اسے آواز دی تو منال نے تھوڑی سی آنکھیں کھولیں اور پھر مکمل آنکھیں کھول کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی کمر کسی تختے کی طرح اکڑ چکی تھی اور پورا جسم درد کر رہا تھا۔ سر میں بھی شدید درد تھا۔ سفر کی تھکان اور سردی کی وجہ سے اسے بخار ہو رہا تھا۔ اسفند نے آگے بڑھتے ہوئے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا۔ اسے دیکھتے ہی پتہ چل چکا تھا کہ اسے ٹھنڈ لگ چکی ہے۔ وہ مسلسل کھانس اور چھینک رہی تھی۔ السلام علیکم، نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ بیڈ پر چلی جاؤ اور وہاں جا کر آرام سے لیٹ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد ناشتہ تمہارے کمرے میں آ جائے گا اور ساتھ تمہارے لیے پین کلر بھی بھجوا دوں گا۔ ناشتہ کر لینا اور آرام کرنا۔ میں شام کو آ کر تمہیں تفصیلی طور پر دیکھ لوں گا۔ امید ہے کہ آرام کرنے سے تمہارا بخار اتر جائے گا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اٹھی اور بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ اسے واقعی آرام کی ضرورت تھی۔ سردی اور غیر آرام دہ حالت میں سونے کی وجہ سے اس کی کمر میں شدید درد تھا اور بخار سے پورا جسم سن ہو رہا تھا۔ اسفند کے جانے کے بعد کوئی بھی اس کے کمرے میں نہیں آتا تھا، لیکن اسے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب دھڑم کی آواز سے کمرہ کھلا اور وہ بوکھلا کر اٹھ بیٹھی۔ اندر آنے والی لڑکی اسے عجیب و غریب نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس کے پہنے ہوئے عجیب و غریب کپڑے منال کو خامخواہ شرمندہ کر رہے تھے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ سامنے موجود لڑکی اسے اتنے سخت تیوروں سے کیوں گھور رہی ہے۔ جب وہ لڑکی اس کی جانب بڑھتے ہوئے بولی، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ منال اچھا خاصا بوکھلا چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ لڑکی کون ہے اور اب اسے کیا جواب دینا چاہیے، اس لیے بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ جب وہ لڑکی ایک بار پھر اسے دیکھتے ہوئے سخت تیوروں سے بولی، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، گونگی ہو گئی ہو کیا؟ اس کا سخت لہجہ سن کر منال خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔
اسی لیے اس لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، میں اسفند کی بیوی ہوں منال۔ اور اس کی زبان سے ادا کیے ہوئے جملے سن کر وہ لڑکی حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی، اور پھر کچھ ہی پل کے بعد اس حیرت نے شدید غصے کی شکل اختیار کر لی اور غصے سے پاس پڑا پانی کا جگ اٹھا کر زور سے فرش پر انڈھیل دیا۔ جگ کے ٹوٹنے سے منال شدید خوفزدہ ہو چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس لڑکی کو اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے۔ جب وہ لڑکی تیزی سے پلٹی اور کمرے سے باہر چلی گئی، منال نے جلدی سے اٹھ کر کمرے کو کنڈی لگا لی۔ پین کلر لے کر جب وہ سوئی تھی تو اب اس کے درد میں کافی کمی تھی، لیکن اسے سوچ سوچ کر پریشانی ہو رہی تھی کہ وہ لڑکی کون تھی اور اس کے سامنے ایسا رد عمل کیوں پیش کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر تو وہ یہ بات سوچتی رہی، لیکن پھر خاموشی سے اٹھی اور الماری سے اسفند کے کپڑے دیکھنے لگی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ کوئی بھی آرام دہ کپڑے پہن کر نہا لے گی۔ ہو سکتا ہے کہ زیادہ دن نہ نہانے کی وجہ سے اس کا جسم تناؤ کا شکار ہو چکا ہو، لیکن یہاں موجود تمام کپڑے اس کی جسامت کے مطابق نہیں تھے۔ بالآخر کافی کوشش کرنے کے بعد اس نے ایک ڈھیلا ڈھالا ٹراؤزر اور ایک ڈھیلی ڈھالی شرٹ نکال لی۔ اس کے پاس کسی قسم کے کوئی کپڑے موجود نہیں تھے اور فی الحال بدن ڈھانپنے کے لیے اسے ان کپڑوں کی ضرورت تھی۔ اسفند ہسپتال میں موجود تھا جب اسے کرن کی کال موصول ہوئی، لیکن فی الحال وہ اسے سوال و جوابات کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے اس کی کال کاٹ دی۔ ایک بار پھر ایک گہری پریشانی نے اسے گھیر لیا تھا۔ وہ جس بات کو چھپا رہا تھا وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بات سب کے سامنے عیاں ہو چکی ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جب کرن دھندناتی ہوئی ہسپتال سے آئی اور جیسے ہی بے دھڑک اس کے کمرے میں داخل ہوئی وہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بھی اسے دیکھتے ہوئے سخت غصے میں تھی، اسی لیے بنا دوسروں کی پرواہ کیے اس کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے چیختے ہوئے بولی، تمہیں کیا لگتا تھا کہ تم یہاں پر آ جاؤ گے اور مجھے خبر نہیں ہوگی؟ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ نہایت غصے میں ہے، اسی لیے باقی لوگوں کی پرواہ کرتے ہوئے آہستگی سے اس کی جانب بڑھا، لیکن وہ مزید اونچا چیختے ہوئے بولی، تم ایک نہایت ہی گھٹیا انسان ہو جس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ تم کیا سمجھتے تھے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا اور تم اپنی عیاشیاں اور منمانیاں کرتے رہو گے؟ کرن دیکھو، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، ہم باہر جا کر آرام سے بات کر سکتے ہیں۔ اسے اس وقت سخت شرمندگی ہو رہی تھی۔ کمرے میں وہ اکیلا نہیں تھا اور کرن کی آواز باہر موجود مریضوں تک بھی پہنچ رہی تھی۔ شرمندگی سے اس کا پورا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ ہرگز یہ نہیں جانتا تھا کہ کرن بنا اس کی عزت کی پرواہ کیے اس پر چیخ چلا رہی تھی۔ اس نے بمشکل کرن کو سنبھالا اور دوسروں سے معذرت کرتے ہوئے اسے باہر لا کر گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی ایک پرسکون جگہ پر لے گیا۔ وہ کرن کو کسی بھی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، وہ اسے ساری حقیقت بیان کر دینا چاہتا تھا، لیکن کرن سنتی تب نہ، وہ کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ غصہ کرنا کرن کا حق بنتا ہے، لیکن جو لوگوں کے سامنے بنا اس کی عزت کی پرواہ کیے چیخنا چلانا اسے ذرا مناسب نہیں لگا۔ دیکھو، یہ شادی نہیں، بس ایک سمجھوتا ہے۔ دراصل گاؤں کے گھر پر لوگوں نے مجھ پر کچھ بے بنیاد الزامات لگانے کے بعد اس لڑکی کو میرے سر پر تھوپ دیا۔ میں تو خود بھی اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا اور اسے اس رشتے سے آزاد کر دینا چاہتا ہوں، لیکن فی الحال اس کا میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ مجبوراً مجھے چند روز اسے اپنے ساتھ رکھنا پڑے گا اور پھر میں اسے چھوڑ دوں گا۔ تمہیں اس لڑکی سے ہمدردی ہو رہی ہے، لیکن تمہیں میری پرواہ نہیں ہے۔ میں 5 سال سے تمہارے لیے ہر رشتہ ریجیکٹ کر رہی ہوں اور تمہارے ساتھ منسوب ہوں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں تمہاری فطرت کیسی ہے۔ تم نے اس لڑکی کا رنگ و روپ دیکھ کر ہی اسے اپنے ساتھ منسوب کیا ہوگا۔ میں تو مردوں کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ کرن کا لہجہ اور رویہ اسے اب حقیقی معنوں میں غصہ دلا رہا تھا۔ وہ جتنا اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا وہ اتنا ہی بگڑتی جا رہی تھی، اور بالآخر اس کی کوئی بات سنے اور جانے وہ اس پر چیختے ہوئے بولی، میں اس لڑکی سے مل کر آئی ہوں اور اگر تم نے اسے طلاق نہ دی تو میں اسے 2 کوڑی کا کر کے رکھ دوں گی یا پھر اس کی جان لے لوں گی۔ تم جانتے نہیں میری ضد کو اسفند۔ وہ یہ کہتے ہوئے چلی گئی تھی، لیکن اسفند عجیب و غریب رویے کا شکار ہو چکا تھا۔ اسے خود پر بے حد غصہ آ رہا تھا اور کرن کے رویے پر بھی۔ کرن کو آج اس کی عزت کا خیال نہیں تھا اور اس پر بھروسہ نہیں تھا۔ وہ باقی زندگی کیسے اس کی عزت کا خیال کرتے ہوئے اس پر بھروسہ کر سکتی تھی؟ لیکن فی الحال اسے کرن بھی ٹھیک لگ رہی تھی۔ آخر کوئی بھی لڑکی یہ نہیں چاہے گی کہ اس کا منگیتر کسی اور کے ساتھ نکاح کر کے بیٹھ جائے، لیکن کم سے کم اسے اس کی حقیقت پر اعتبار تو کرنا چاہیے تھا نا۔ انہی سوچوں میں گم وہ واپسی کے راستے پر آ رہا تھا۔ تھکا ہارا جیسے ہی وہ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا، بیڈ پر لیٹی ہوئی لڑکی بری طرح اس کی توجہ کھینچ چکی تھی۔
اس نے اسے حیرت سے دیکھا اور پھر یہ حیرت خوشگوار حیرت میں بدل گئی۔ دروازے کی جانب پشت کیے وہ بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ کسی معصوم بچی کی طرح بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ ایک بار پھر اسفند کے ذہن میں سے تمام پریشانیاں غائب ہو گئیں۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا جو اس کے کپڑوں میں مضحکہ خیز لگ رہی تھی۔ اسفند آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا بیڈ کے قریب جا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل سرخ پڑ رہا تھا۔ اسفند نے آہستگی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ تیز بخار میں پھنک رہی ہے، اور اس کے احساس سے اس نے آنکھیں کھولیں اور پھر اپنے قریب بیٹھے اسفند کو دیکھ کر وہ ایک دم ہی گڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اسے یوں دیکھتے پا کر جب اسے کچھ اور نہ سوجھا تو اس کی طبیعت جاننے لگا، جبکہ سامنے بیٹھی لڑکی کو کافی حیرت ہو رہی تھی کہ وہ شخص جو اس سے بات تک کے لیے راضی نہیں تھا اب اس کا حال احوال جان رہا تھا۔ اس لیے آہستگی سے گردن ہلاتے ہوئے اسے اپنے ٹھیک ہونے کا یقین دلایا اور بے اختیار ہی 2 قدم پیچھے ہو گئے۔ وہ اس کی حرکات کو تفصیل سے دیکھ رہا تھا، اس لیے اٹھتے ہوئے اس کا معائنہ کرنے لگا اور پھر تھرمامیٹر لگا کر پیچھے ہٹ گیا۔ بیگ سے کچھ ٹیبلٹس نکال کر اس نے اس کی طرف بڑھائیں اور اسے لینے کی تاکید کرتے ہوئے بولا، یہ کھا لو اور اس کے بعد میں تمہیں انجیکشن بھی لگا دوں گا۔ امید ہے تمہارا بخار صبح تک بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ایک پیشہ ورانہ ڈاکٹر کی طرح اسے مخاطب تھا، جبکہ وہ مارے جھجھکے کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی، بس خاموشی سے اس کی باتوں پر عمل کر رہی تھی۔ جب انجیکشن والی بات سن کر وہ بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ بچپن سے ہی اسے انجیکشن سے بہت خوف آتا تھا۔ وہ میں ٹیبلٹ سے ٹھیک ہو جاؤں گی، آپ انجیکشن رہنے دیں۔ اس کی آواز سن کر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے تو تم سے رائے نہیں مانگی، بس چپ چاپ یہ ٹیبلٹ کھا لو۔ اور منال نے جلدی سے وہ ٹیبلٹ منہ میں رکھ کر نگل لی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ تھوڑی ہی دیر میں گہری نیند سو جائے گا تاکہ اس شخص کو انجیکشن دینے کا موقع ہی نہ ملے، لیکن وہ بھی جیسے اس کے سر پر سوار ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا، اٹھ کر بازو آگے کرو اور یہ انجیکشن لگوا لو۔ اور منال نے اپنی آنکھوں کو مزید موند لیا۔ اس کی حرکت دیکھ کر اسفند کے چہرے پر ایک دبی دبی مسکراہٹ پھیل گئی، اسی لیے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑتے ہوئے بٹھا کر انجیکشن تیار کرنے لگا، اور وہ خوف سے انجیکشن کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھیے، میرا بخار بالکل اتر گیا ہے، اس لیے اب آپ مجھے انجیکشن مت دیں۔ جبکہ وہ عجیب و غریب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس کے سامنے بیٹھی ہوئی وہ لڑکی، جس کے گال سرخ پھول کی مانند دہک رہے تھے، سرخ نشیلی آنکھیں، گیلے گیلے بال اور ڈھیلے ڈھالے کپڑے، وہ سچ میں قیامت دہاری تھی۔ اور سامنے بیٹھا شخص اس کے سحر میں گرفتار ہو رہا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ اسے تسلیم کرنا پڑا۔ اس نے آج سے پہلے اس سے خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی، اور خوبصورتی کس مرد کو اٹریکٹ نہیں کرتی، اسے بھی یہ خوبصورتی بری طرح اٹریکٹ کر رہی تھی، اور اس کی نظروں سے پزل ہوتے ہوئے وہ بار بار اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے اس کا بازو پکڑا اور اسے انجیکشن لگا دیا، اور منال نے سختی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ وہ زور سے اپنی آنکھوں کو میچ کر خوف زدہ تاثرات کے ساتھ سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ جب اس نے کپاس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کے بازو پر رکھ کر دبا دیا، وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اسے کیا ہو رہا ہے، تو اس لڑکی کے اس قدر قریب کیوں آ رہا ہے جس سے اسے ہر حال میں دور جانا ہے۔ وہ اپنے دماغ کو 1000 تعویلیں دے رہا تھا، لیکن اس کا دل بار بار اسی کو دیکھنے کے لیے ہمک رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسفند بیڈ پر اس کے قریب آ کر لیٹ گیا۔ جب منال وہاں سے اٹھنے لگی تو اس نے منال کے بازو کو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ کسی ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح اس کے سینے پر گری ہوئی تھی، اور بال کسی آبشار کی مانند بکھرے ہوئے تھے۔ تم نے میرے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں؟ اسفند کے سوال پر وہ کچھ ہڑبڑاتی ہوئی اپنے کپڑوں کی جانب دیکھنے لگی۔ دراصل میرے پاس اور کوئی کپڑے موجود نہیں تھے، تو مجھے مجبوراً آپ کے کپڑے پہننا پڑے۔ اس وقت آپ نے مجھے صرف 5 منٹ کا وقت دیا تھا، جس میں میں اپنی کتابیں اور کاغذات سمیٹ کر باہر آ گئی۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں آپ واپس نہ چلے جائیں، تو میں اپنے کپڑے اٹھا ہی نہیں پائی۔ اسفند کو بے اختیار ہی وہ دن یاد آ گیا جس روز اس نے سختی سے صرف 5 منٹ کے لیے گھر جانے کو کہا تھا، اور اس کے بعد وہ 2 دن سے انہی کپڑوں میں گھوم رہی تھی۔ اسے اپنے کپڑوں میں دیکھ کر اسے ذرا برابر برا نہیں لگا تھا، بلکہ وہ اسے اس وقت اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ وہ اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ منال نے واپس اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اسے اپنے مزید قریب کر لیا۔
دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ مجھے جانے دیں پلیز۔ منال نے مزاحمت کرنی چاہی، لیکن اس کے کسی مزاحمت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ محبت سے اس کے ایک ایک نقش کو چھو رہا تھا، جبکہ وہ ہڑبڑاتے ہوئے اسے خود سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ شخص بہکتے ہوئے اس کے قریب آ رہا ہے، اور اگر اس کے بعد اس نے اسے چھوڑ دیا تو وہ کہیں کی نہیں رہے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خمار اتر جانے کے بعد وہ سارا دوش اس کے کندھوں پر سوار کر دے۔ لیکن وہ اسے محبت سے خود میں سمیٹتے ہوئے یوں محسوس کر رہا تھا جیسے سکون اس کی رگ رگ میں پھیل رہا ہو۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس غیر آباد گاؤں میں اس کے لیے اتنی خوبصورت لڑکی منتظر ہے۔ وہ کوئی دل پھینک قسم کا انسان نہیں تھا، اور نہ ہی خوبصورتی کو دیکھ کر اس قدر بہک جانے والا۔ سامنے موجود لڑکی اس کی بیوی تھی اور اس پر ہر طرح کا حق رکھتا تھا۔ بعد میں جو بھی ہوتا دیکھا جاتا، لیکن فی الحال وہ اس کے قریب ہونا چاہتا تھا، اور اس کی ہر مزاحمت کو ختم کرتے ہوئے اس نے اسے اپنے اندر سمیٹ لیا۔ منال نے بھی مزاحمت ترک کر دی تھی۔ وہ سب کچھ مقدر کے حوالے کر دینا چاہتی تھی۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ بار بار اس شخص کو دھتکار کر خود سے دور کر دینا۔ صبح اسفند کی آنکھ کھلی تو وہ اس کی باہوں میں بے خبر سو رہی تھی۔ جب آنکھ کھلتے ہی رات کے سارے واقعات اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے، اور وہ بے اختیار ہی اٹھ بیٹھا۔ اسے یوں پھرتی سے اٹھتا ہوا محسوس کر کے منال نے بھی اپنی آنکھیں کھولیں۔ وہ شخص دونوں ہاتھوں میں سر گرائے پریشان حال بیٹھا تھا۔ جب منال آہستگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، جو کچھ رات کو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اسفند کی بات سن کر منال حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ آخر اس کا خدشہ ٹھیک ثابت ہوا۔ وہ شخص اس وقت اسے استعمال کر چکا تھا اور اب خود کو قصوروار محسوس کر رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ سارا خسارہ اس کے حصے میں آنے والا ہے، کیونکہ وہ تو مرد ہے، خود کو بریو ذمہ کر دے گا۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار ہی آنسو جمع ہونے لگے۔ ساری زندگی اس نے کس طرح گزاری تھی، اور اب اسفند نیم فی الحال اس سے کوئی بات نہیں کی، اور بنا اس سے کوئی بات کیے ہی آفس چلا گیا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ آج ایک اور حقیقت اس کی منتظر ہے۔ کرن نے نہ صرف اس کے آفس میں بلکہ اس کے گھر میں بھی جا کر خاصی بدتمیزی کی تھی، اور اس کی ماں سے کچھ ایسی باتیں کیں جو خاصی قابل اعتراض تھیں۔ اسفند کی ماں نے اسے کال کی تو اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ ہاسپٹل سے سیدھا اپنے گھر چلا گیا۔ حمیرہ بیگم اس سے اچھی خاصی ناراض ہو چکی تھیں۔ انہیں اپنے بیٹے سے ایسی امید نہیں تھی، اور نہ ہی اس نے آج تک ایسی کوئی حرکت سر انجام دی تھی کہ ان کا سر جھک جاتا۔ آج اس کی وجہ سے وہ لڑکی انہیں جلی کٹی سنا کر چلی گئی۔ اسفند کو کرن پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا، لیکن اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کا رویہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے خود ہی اپنی ماں کو تمام حقیقت بتانے کا فیصلہ کیا، اور آہستہ آہستہ ہر راز ان پر کھولتا چلا گیا۔ میں جانتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میری اس حرکت کی وجہ سے آپ کا دل دکھے، لیکن میرا یہ ارادہ نہیں تھا۔ میں تو خود اس سب کے لیے تیار نہیں تھا، اور اب میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ اب اسے چھوڑ دینا میرے لیے سراسر ناانصافی ہوگی، اور آپ نے میری تربیت میں یہ بات شامل نہیں کی کہ میں کسی کے ساتھ ناانصافی کروں۔ حمیرہ بیگم کو اپنے بیٹے پر بے حد یقین تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ اگر ان کا بیٹا یہ سب کچھ کہہ رہا ہے تو وہ بالکل سچ ہی کہہ رہا ہوگا۔ اسی لیے اس کی جانب دیکھتے ہوئے نرمی سے بولی، میں پہلے بھی یہی چاہتی تھی کہ تمہاری زندگی میں ایسی لڑکی آئے جو تمہیں سمیٹ دے اور تم اس کا سہارا بنو۔ تم نے اپنی مرضی سے کرن سے رشتہ کیا تھا، اور اپنی مرضی سے ہی یہ رشتہ نبھا رہے تھے، لیکن بیٹا میں اب بھی سمجھتی ہوں کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ بہتر ہے تم جو بھی کرو اچھی طرح سوچ سمجھ کر کرو۔ اسفند نے فی الحال کرن کے چیپٹر کو کلوز کر دیا، اور فی الوقت اپنی ماں اور اپنی بیوی کے درمیان تعلقات کو ٹھیک بنانا چاہتا تھا۔ حمیرہ بیگم نے اسے کہا تھا کہ اگر اب اس نے نکاح کر ہی لیا ہے تو بہو کو گھر لے کر آئے، کیونکہ ان کا ارادہ ہے کہ وہ بہو سے ملنے کے بعد اچھی طرح ان دونوں کا ولیمہ کر دیں، تاکہ مہمانوں میں یہ بات قابل عزت طریقے سے مشہور ہو جائے اور کسی کو بھی باتیں بنانے کا موقع نہ ملے۔ وہ جانتا تھا کہ آج وہ پریشانی میں بے حال ہو چکی ہوگی۔ اسے جاتے جاتے خاصی دیر ہو چکی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ صوفے پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، اور اسے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی جانب بڑھی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ وہ اس کی بے قراری پر مسکرا دیا جب وہ روتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ جو کچھ ہمارے درمیان ہوا اس میں آپ کی مرضی شامل نہیں ہے، لیکن ہم اس معاملے کو فراموش کر دیں گے، اور میں خاموشی سے آپ کی زندگی سے چلی جاؤں گی، لیکن پلیز مجھے یوں بے سہارا مت چھوڑیے۔
مجھے کسی قابل اعتماد شخص کے حوالے کر دیں۔ اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور پھر آگے بڑھ کر اپنی انگلی کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، میں خود کو تمہارے لیے قابل اعتماد سمجھتا ہوں، کیا میرے ساتھ پوری زندگی گزارو گی؟ اور وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص جو کچھ کہہ رہا تھا وہ بالکل سچ تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ اس نے آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا اور اسفند نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آج وہ خود کو بہت معتبر محسوس کر رہی تھی، یعنی اس کی ساری زندگی کا صبر کام آیا۔ اسفند اسے صبح ہی لے کر اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ خوبصورت، نفیس امتزاج کے ساتھ بنے ہوئے لباس میں کندھوں پر اچھی طرح چادر پھیلائے وہ بالکل ایک نوابزادی لگ رہی تھی، جبکہ حمیرہ بیگم اور عائشہ تو اسے دیکھتے ہی اس پر صدقے واری جا رہی تھیں۔ اس کا انداز انہیں اتنا خوبصورت لگا کہ انہیں اپنے بیٹے کی قسمت پر رشک محسوس ہوا، اور وہ ایک ایسی لڑکی ڈیزرو کرتا تھا جیسی لڑکی اللہ نے اس کی قسمت میں لکھ دی تھی۔ اور سب سے مل کر اور ان کی محبت کو دیکھ کر وہ نم آنکھوں سے خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اور اسفند اس بات پر مطمئن تھا کہ اس کی ماں کو منال بے حد پسند آئی تھی۔ اس نے اس شام کرن سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کرن نے اس کا نمبر بھی بلاک کر دیا تھا۔ نہ ہی وہ اسے ملنا چاہتی تھی، نہ ہی وہ اس سے کوئی رابطہ رکھنا چاہتی تھی۔ اور پھر اس روز اس نے بھی طے کر لیا کہ اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف منال سے شروع ہو کر منال پر ہی ختم ہوگا۔ نہ ہی کسی دوسرے کی گنجائش ہے اور نہ ہی وہ اسے لے کر اپنی زندگی میں آئے گا۔ فی الحال کے لیے تو حمیرہ بیگم نے اسے اپنی بہو سے بالکل الگ کر دیا تھا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اب ولیمے کے روز ہی باقاعدہ دلہن بن کر وہ اس کے کمرے میں جائے گی، اور وہ اسے دیکھنے کے لیے بھی سارا دن بے تاب رہتا۔ نہ ہی اسے دیکھ پا رہا تھا اور نہ ہی کال پر اس سے بات ہو رہی تھی۔ ایک ہی دن میں اس کے پورے گھر والوں پر قابض ہو گئی تھی وہ لڑکی۔ ایک ہفتے کے بعد تمام مہمانوں میں انویٹیشن کارڈ دے دیے گئے۔ منال اور اسفند کا ولیمہ ہو گیا۔ بالآخر ولیمے کا دن آیا، اور وہ جو اتنے دنوں سے بےتابی سے اسے ڈھونڈ رہا تھا اس روز اسے اپنے سامنے سجے سجائے روپ میں دیکھ کر پاگل ہونے کے قریب تھا۔ وہ اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ کیا کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں پر بوسے دے ڈالے، اور وہ تو اس شخص کی نظروں سے ہی پزل ہو رہی تھی۔ اس کے کمرے میں اس کی دلہن بن کر بیٹھی ہوئی منال کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ وہ کبھی یہ سب کچھ حاصل کر پائے گی۔ اس نے اپنی قسمت کا فیصلہ خدا کے سپرد کر دیا تھا، اور پھر خدا نے اس ہیرے جیسے شخص سے نوازا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا اور اسے سرشار ہوتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، میری زندگی کو بے حد خوبصورت بنانے والی خوبصورت لڑکی کا میں دل سے شکر گزار ہوں۔ اور اس کی خوبصورت بات پر وہ مسکرا دی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس گھر میں اسے ماں اور بہن کی وہ محبت بھی نصیب ہوگی جس کے لیے وہ ساری زندگی ترستی رہی تھی۔ قسمت اس پر اپنے تمام در کھول کر مہربان ہوئی تھی، اور اس نے قسمت کی مہربانی کو اپنی خوش نصیبی سمجھ کر قبول کر لیا۔ خدا پر بھروسہ رکھنے والوں کو وہ کبھی بھی خود سے نا امید نہیں ہونے دیتا۔ پیچھے موجود اس کے خونی رشتوں نے اسے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا کہ وہ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں، اور اس نے بھی اب ان لوگوں کی پرواہ چھوڑ دی تھی۔ اس کی زندگی سے منسلک لوگ ہی اس کے لیے حیثیت رکھتے تھے، اور وہ ان کے لیے